ریاست کرناٹک کے بنگلور دیہی ضلع کے ہوسکوٹے کے قریب ایک خوفناک سڑک حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ بنگلور دیہی ضلع کے ہوسکوٹے تعلقہ کے ایم ستیہ گاؤں کے قریب جمعہ کی اعلی صبح ایک ہولناک سڑک حادثہ پیش آیا، 7 افراد کی جان چلی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک کنٹینر ٹرک، ایک موٹر سائیکل اور ایک ایس یو وی حادثے کا شکار ہو گئے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ کولہاڑ سے دیون ہلی کی سمت جا رہی کار نے پہلے اپنے آگے چل رہی موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی اور ٹکر کے بعد کار ڈرائیور گاڑی پر قابو کھو بیٹھا، جس کے نتیجے میں کار سامنے سے آ رہے کنٹینر ٹرک سے ٹکرا گئی اور اس طرح سے مہلک سلسلہ وار تصادم پیش آیا۔ کار میں سوار 6 افراد اور موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ تصادم اس قدر شدید تھا کہ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کار میں سوار تمام 6 افراد بنگلور کے کوتنور علاقے کے رہنے والے تھے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور نعشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر معاملے کی چھان بین کا آغاز کیا ہے۔ مرکزی زون کے آئی جی پیلا بھولارم نے جائے حادثے کا دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ گاڑیوں کو ہٹا دیا گیا ہے اور پولیس مختلف زاویوں سے اس حادثے کی چھان بین کر رہی ہے۔ تیز رفتاری حادثے کا سبب بنی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے 68 سالہ جشن یوم تاسیس کی تقریبات 14 فروری کو دارالسلام میں نہایت جوش و خروش سے منائی جائے گی۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام 14 فروری کو پارٹی کے دفتر دارالسلام میں 68 سالہ یوم تاسیس جشن تقاریب یوم دارالسلام نہایت ہی جوش و خروش کے ساتھ منائی جائے گی۔ اس موقع پر پارٹی کا پرچم بھی لہرایا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ چونکہ 19 فروری سے ماہ رمضان کا آغاز ہو رہا ہے اور اسی لیے 2 مارچ کے بجائے 14 فروری کو یوم دارالسلام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا صدارتی خطاب ہوگا۔ اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کا خصوصی خطاب رہے گا۔ اس تقریب کا مقصد پارٹی کی 68 سالہ جمہوری جدوجہد اور حالیہ انتخابی کامیابیوں پر مسرت کا اظہار کرنا، قیادت سے وابستگی کی تجدید اور پارٹی کارکنان کی حوصلہ افزائی کرنا وغیرہ ہے۔ گجویل میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 2 سے شکست ملنے پر کانگریس امیدوار کے حامیوں نے بیارس کی امیدوار ممتا کے شوہر پر حملہ کر دیا۔ سدی پیٹ ضلع کے گجویل میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 2 سے بیارس امیدوار ممتا کو کامیابی ملی ہے، جبکہ کانگریس امیدوار کو شکست کا سامنا رہا ہے۔ کانگریس کے امیدوار کی شکست پر امیدوار کے حامیوں نے بیارس کی امیدوار ممتا کے شوہر سنتوش پر حملہ کیا، اسے مارا پیٹا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب سنتوش اپنی اہلیہ کی کامیابی کے بعد وارڈ میں جلوس نکال رہے تھے اور اپنی اہلیہ کی جیت کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور میونسپلٹی میں کانگریس کو تمام وارڈز میں کامیابی نہیں مل سکی۔ اسٹیشن گھنپور میونسپلٹی میں کانگریس کا پرچم لہرانے کا خواب پورا نہ ہو سکا۔ جنگاؤں ضلع کے اسٹیشن گھنپور میونسپلٹی میں کانگریس 18 وارڈز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ 18 میں سے 13 وارڈز میں کانگریس کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ بیارس نے 3 اور آزاد امیدواروں نے 2 وارڈز میں کامیابی حاصل کی ہے۔ بیارس کے ٹکٹ سے ایم ایل اے کے طور پر جیتنے والے کڑیم سری ہری، جو کہ کانگریس میں شامل ہوئے ہیں، نے کانگریس امیدواروں کی بھرپور حمایت کی تھی اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسٹیشن گھنپور میونسپلٹی کے 18 وارڈز میں کانگریس کو زبردست کامیابی ملے گی اور کانگریس کا پرچم لہرائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ تلنگانہ میں وزارت اطلاعات و تعلقات عامہ نے ریاستی میڈیا ایکریڈیٹیشن کمیٹی قائم کی ہے، جس میں مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائندے شامل کیے گئے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے صحافیوں کو ایکریڈیٹیشن فراہم کرنے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت اطلاعات و تعلقات عامہ نے ریاستی میڈیا ایکریڈیٹیشن کمیٹی قائم کی ہے۔ کمیٹی تلنگانہ میڈیا ایکریڈیٹیشن رولز 2025 کے مطابق ہی کام کرے گی۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی میں حکومت اور مختلف صحافتی تنظیموں کے نمائندے شامل ہیں۔
کمیٹی کی صدارت تلنگانہ میڈیا اکیڈمی کے چیئرمین کریں گے۔ خصوصی کمشنر انفارمیشن اور پبلک ریلیشنز ڈپارٹمنٹ کو چیئرمین بنایا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ، تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ، تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن اور تلنگانہ جرنلسٹ ایسوسی ایشن اس کمیٹی کے رکن ہیں۔ حیدرآباد پریس کلب کے نمائندے، پریس کونسل آف انڈیا کے رکن، TGRTC کے نمائندے اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے نمائندے بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ تلنگانہ کانگریس قائدین نے بلدی انتخابات میں کانگریس امیدواروں کو کامیابی ملنے کے بعد TPCC ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں آتش بازی کر جشن منایا۔ بلدی انتخابات کے نتائج کے لیے 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوئی۔ جیسے ہی کانگریس کے امیدواروں کو سبقت ملنے لگی، TPCC ہیڈ کوارٹر گاندھی بھون میں جشن منایا گیا۔ کانگریس قائدین آتش بازی کرتے، ڈھول بجاتے، رقص کرتے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے دیکھے گئے۔ کانگریس قائدین نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ بلدی انتخابات میں کانگریس کو زیادہ نشستیں حاصل ہوگی۔ TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے یقین ظاہر کیا ہے کہ بلدی انتخابات کی طرح GHMC انتخابات میں بھی کانگریس جیت حاصل کرے گی۔ TPCC کے صدر و MLC مہیش کمار گوڑ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ایک دوسرے کے تعاون سے کام کر رہے ہیں۔ جس طرح ڈی سرینیواس اور راج شیکھر ریڈی ماضی میں پارٹی چلایا کرتے تھے، وہ اور ریونت ریڈی بھی ٹھیک اسی طرح سے تال میل سے کام کر رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اور وزیر اعلیٰ عوام کی امنگوں کے مطابق ہی کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تلنگانہ میں اس طرح کے نتائج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے بلدی انتخابات میں کانگریس کو زبردست جیت ملی ہے، ٹھیک اسی طرح سے GHMC انتخابات میں بھی کانگریس کو جیت حاصل ہوگی۔ AIMIM تلنگانہ OBC انچارج R دیپیش راج ورما نے بلدی انتخابات میں مجلس کی شاندار جیت کے لیے خصوصی پوجا کی۔ بلدی انتخابات کے نتائج کا 13 فروری کو اعلان کیا گیا۔ AIMIM تلنگانہ OBC انچارج R دیپیش راج ورما نے بلدی انتخابات میں مجلس کی شاندار کامیابی کے لیے جمعہ کو لکشمی نرسمہا سوامی مندر یادگیری گٹا کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی پوجا کی۔ اس موقع پر انہوں نے مجلس کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی لمبی عمر اور صحت کے لیے بھی پوجا کا اہتمام کیا۔ नमस्कार, मैं आर दीपेश राज वर्मा, MIM OBC अध्यक्ष। कल म्यूनसिपल इलेक्शन के नतीजे आने वाले हैं, उसी के लिए और हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के लंबी उम्र के लिए मैं मेरे साथियों के साथ भुवनगिर के यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल, जो बहुत प्राथमिक मंदिर है तेलंगाना स्टेट का, और जैसा आंध्र प्रदेश को तिरुपति मंदिर है, वैसी तेलंगाना स्टेट के लिए लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है। ये यादाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का यह मंदिर को मैं मेरे साथियों के साथ आकर कल के म्यूनसिपल नतीजों के लिए MIM पार्टी के भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए मैं लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का प्रार्थना कर रहा हूँ और 108 बार जाप करते हुए आज उनके दर्शन लेकर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी के लिए और MIM पार्टी। حیدرآباد کے نواب صاحب کنٹا علاقے میں ایک مکان کی دیوار گرنے کے بعد کم از کم 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ نواب صاحب کنٹا علاقے میں مکان کی دیوار گرنے کے بعد 4 افراد زخمی ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے ملبے میں پھنسے چاروں افراد کو باہر نکال کر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں کی شناخت 65 سالہ زکیہ، 40 سالہ رضیہ، 10 سالہ سلیمان اور 13 سالہ فوزیہ کے طور پر کی گئی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد بہادرپورہ کے MLA محمد مبین بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موقع پر پہنچے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سابق کارپوریٹر اور چند دیگر ارکان نے موقع پر پہنچ کر رہائشیوں کی مدد سے ملبہ ہٹایا ہے اور متاثرین کو اسپتال منتقل کیا ہے۔ فلک نما پولیس نے بتایا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پڑوسی کے مکان کی دیوار گر گئی۔ پولیس نے
BNS کی دفعہ 125(1) کے تحت معاملہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ زخمیوں کا عثمانیہ جنرل اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے۔ سوریہ پیٹ میونسپلٹی میں بیلٹ باکس سے ایک خط برآمد ہوا جس میں ریونت ریڈی حکومت سے ریٹائرمنٹ کے فوائد فراہم کرنے کی درخواست کی گئی۔ بلدی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی کے دوران سوریہ پیٹ میونسپلٹی کے وارڈ نمبر 47 میں ایک بیلٹ باکس سے خط برآمد ہوا جس میں کانگریس حکومت سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے فوائد فراہم کرے۔ خط میں لکھا گیا تھا کہ کانگریس کو اقتدار سنبھالے 15 مہینے ہو چکے ہیں لیکن ریٹائر ہونے والے افراد کو ایک بھی پیسہ نہیں ملا ہے اور وہ بہت سی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں بہتر علاج نہ ملنے کی وجہ سے 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ خط لکھنے والے نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ جلد از جلد رقم کی ادائیگی کو یقینی بنائے۔ بیلٹ باکس سے برآمد ہونے والا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ ایپسٹین فائل تنازع اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کے مکر دروازے کے قریب احتجاج کرتے ہوئے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے پہلے مرحلے میں ایوان کے اندر اور باہر زبردست ہنگامہ آرائی دیکھنے کو ملی۔ جمعہ کے روز بھی اپوزیشن ارکان نے احتجاج درج کروایا اور مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر کانگریس اور چند دیگر پارٹیوں کے اراکین نے ایپسٹین فائل سے جڑے معاملے کو لے کر پارلیمنٹ کے مکر دروازے کے قریب جمع ہو کر مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہردیپ پوری استعفیٰ دو کے نعرے لگائے اور وہ اپنے ہاتھوں میں ایک بڑا بینر اٹھائے ہوئے تھے جس پر جیفری ایسٹن اور ہردیپ سنگھ پوری کی تصاویر آویزاں تھی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا نام امریکی شہری جیفری ایسٹن سے جڑا ہوا ہے۔ کانگریس نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ وزیر نے مبینہ طور پر امریکہ کے ایک ایسے شخص سے کئی مرتبہ ملاقات کی جس پر کمسن بچیوں کے جنسی استحصال اور انسانی اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات عائد تھے۔ ایران کا پہلا مخصوص جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ جم کامیابی سے خلا میں روانہ ہوا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے کا پہلا مخصوص جیو اسٹیشنری مواصلاتی سیٹلائٹ جم کامیابی کے ساتھ قزاقستان کے بائیکونور خلائی اڈے سے خلا میں بھیج دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ بین الاقوامی طور پر ایران DBS کے نام سے رجسٹرڈ سیٹلائٹ کو روسی موسمیاتی سیٹلائٹ کے ہمراہ پروٹون M راکٹ کے ذریعے مدار میں پہنچایا گیا۔ یہ منصوبہ قومی میڈیا کے تکنیکی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اسٹریٹجک پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کے شعبہ ترقی و ٹیکنالوجی کے مطابق جم ایک انٹریکٹیو ریڈیو اور TV نشریات کے جدید نظام کے نفاذ کی جانب پہلا عملی اور تکنیکی قدم ہے۔ اس سیٹلائٹ کو اس مقصد کے تحت ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ صوتی اور بصری سگنلز کو زمینی نشریاتی اسٹیشنز تک مؤثر انداز میں منتقل کر سکے گا۔ حکام نے بتایا کہ آئندہ 3 ہفتوں کے دوران سیٹلائٹ کو اس کی حتمی مداری پوزیشن 34 ڈگری مشرقی طول بلد پر منتقل کر کے مستحکم کیا جائے گا۔ یہ قومی نشریاتی ادارے کے لیے مؤثر اور وسیع تر کوریج فراہم کرے گا۔ بلدی انتخابات میں سنگاریڈی حلقے کے سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ میونسپلٹی میں کانگریس کو زبردست کامیابی ملی۔ 11 فروری کو منعقد کیے گئے بلدی انتخابات کے نتائج کے لیے 13 فروری کو ووٹوں کی گنتی کی گئی۔ انتخابات میں کانگریس کا غلبہ دیکھا گیا۔ سنگاریڈی حلقے کے سنگاریڈی اور سداسیو پیٹ میونسپلٹی میں کانگریس کو زبردست جیت حاصل ہوئی ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ TPCC کے کارگزار صدر جگا ریڈی، ان کی اہلیہ نرملا ریڈی اور دختر نے دونوں میونسپلٹیز کے علاوہ دیگر میونسپلٹیز میں کانگریس امیدواروں کے لیے زبردست انتخابی مہم چلائی تھی۔ سداسیو پیٹ اور سنگاریڈی میونسپلٹی میں کانگریس کا پرچم لہرانے میں جگا ریڈی اور ان کے افراد خاندان کے علاوہ قائدین اور کارکنان کی جانب سے انتھک محنت کی گئی اور وہ محنت رنگ لے آئی۔ TGS پارٹی کے اقلیتی سیل کے صدر سید ابرار علی نے نمائش سوسائٹی کی جانب سے GHMC سول ڈیفنس و دیگر محکمہ جات سے NOC حاصل نہ کرنے کا انکشاف کرتے ہوئے حکومت سے
عام لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے پر نمائش سوسائٹی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹی جے ایس پارٹی کے اقلیتی سیل کے صدر سید ابرار علی نے دیگر کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کو مخاطب کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 84ویں کل ہند صنعتی نمائش منعقد کی جا رہی ہے، لیکن نمائش سوسائٹی کی جانب سے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ، جی ایچ ایم سی، فائر ڈیزاسٹر ریسپانس و دیگر محکمہ جات سے کوئی NOC حاصل نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی نکتہ چینی کی کہ نمائش سوسائٹی نمائش کا مشاہدہ کرنے کے لیے آنے والے لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے اور تلنگانہ حکومت کو اس کا سنجیدگی سے نوٹ لینا چاہیے اور عوامی جانوں کو خطرے میں ڈالنے پر نمائش سوسائٹی کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ سید ابرار علی کا کہنا تھا کہ سوسائٹی کے ذمہ داران اپنی مرضی کے مطابق سٹالز کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے سٹالز کے کرائے کی قیمتوں میں بھی 2 سے 3 گنا اضافہ کر کے سٹالز مالکین کو پریشان کر رہے ہیں۔ قیام کا مقصد صنعت و حرفت کو ترقی دینا اور چھوٹے کاروبار کو پروان چڑھانا تھا۔ یہ 1938 میں 1938 میں قیام عمل میں آیا اور اس میں مختلف صنعت و حرفت کے کاروبار کرنے والے جو انڈسٹریز ہے، جو صنعتیں ہیں، اس کی نمائش ہوتی تھی۔ لیکن آج کی نمائش للی پاپ اور پاپ کان کے اوپر قائم ہوگی۔ لوگوں کو صنعت و حرفت میں فروغ دینا، ان میں ترقی دینا، وہ رجحان پیدا کرنے کے بجائے ایک کھیل کود کا تماشا اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو صنعتی نمائش کو چلانا چاہیے، اس کے لیے کچھ قوانین ہے، کچھ اصول و ضوابط ہے۔ ان اصول و ضوابط سے ہٹتے ہوئے اپنے سیاسی انفلوئنس سے یہ لوگ بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی اجازت کے، جو میونسپل کارپوریشن آف حیدرآباد، فائر سروس ڈپارٹمنٹ اور پالوشن کنٹرول بورڈ، اس طرح مختلف محکموں کے اجازت نامے ہونا چاہیے۔ ان تمام کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ من مانی اپنے طور پہ اس کا قیام عمل میں لائے 2026۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔